Well, it was the 2 sixes by Shaheen Shah Afridi that took Pakistan over the line. बीच में एक point आ गया था जहाँ पे match interesting हो गया था. Pakistan has a knack of making matches interesting and giving amusement to everybody. But end में Pakistan ये match जीत गया with 3 wickets and 7 balls remaining. Ireland ne kiya 106 for 9 in their 20 overs. We saw a good bowling display by Shaheen Shah Afridi. उन्होंने 3 विकेटें ली. साथ में इमाद वसीम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया with the ball, taking 3 wickets. Amir also chipped in with 2. Delaney was the top scorer for Ireland. And in response, Pakistan's batting suffered once again. That top order and that middle order was unable to deliver. Lekin Babar Azam was the mainstay there. 32 not out. और end में Shaheen Shah Afridi came in and hit a few long sixes, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीत गया. This is the end of the Group A standings because अब बात आ गई है Super 8s की. India and USA have progressed. पाकिस्तान का ये आखिरी मैच था, so this is officially the end of their campaign for this T20 World Cup. So Pakistan match तो जीत गया Ireland के against, but not without all its drama and all the excitement and amusement that we keep talking about. There's never a dull moment in Pakistan cricket. So एक point पे definitely लग रहा था कि match interesting हो गया और Ireland की शायद momentum has shifted towards them because they got a couple of wickets. Middle order not performing once again. But end में I guess you had Shaheen Shah Afridi hitting those 2 sixes and then Babar Azam stayed on that wicket. To ensure کہ پاکستان جیت جائے. I've got with me the usual family جن کی predictions by the way آج بالکل ٹھیک تھی کیونکہ سب نے کہا تھا کہ پاکستان جیتے گا. تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارک مصباح بھائی, شعیب اینڈ بازد. دیٹ ایک ٹائم مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ کی prediction جو ہے مصباح بھائی لگ رہا تھا کہ شاید نہیں ٹھیک ہوگی. آپ نے پاکستان کا کہا تھا, کوشش ہم نے پوری کی تھی, کوشش پاکستان نے پوری کی تھی کہ prediction غلط ہو, لیکن بس پھر اینڈ میں جیت. ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا, جس طرح پاکستان ٹیم کھیلے گی ہماری پریڈکشن بھی ویسے ہی ہوں گی نا. اسٹریٹ فارورڈ پریڈکشن کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. کیوں ملک صاحب؟ جی آج آپ کھل کے آ رہے ہیں, میں کیری آن. آج بڑے خوش ہیں ان کی. وہ دیکھ لیں جی 8 پہ آپ چلے گئے, 6 پہ بازد ہے, 5 پہ مصباح ہے. تو ہمارا لیڈر بورڈ جو ہے فلک پینل کی پریڈکشن جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا نا. ہماری ٹیم سے بہتر پرفارمنس. یہ تو صرف میرا پوائنٹ بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ تو میری وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ آپ کو فالو کیا تھا. ہاں مطلب ان کی اپنی تو سوچ آئرلینڈ تھی دونوں. لیکن آپ تو ہماری ٹیم کی طرح کھیل رہے ہیں نا, ابھی آپ کو ذرا بہتر کھیلنا پڑے گا. میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ ان ساتھ کھڑے ہیں اس صورتحال میں بھی. چلے صرف کھڑے ہیں, آپ کچھ کر نہیں رہے. میں کر کچھ سکتا نہیں ہوں یہاں سے, صرف پریڈکشن کر سکتا ہوں. چلیں اچھا, یہ اینڈ میں بات آ گئی جی شاہین شاہ آفریدی پہ جنہوں نے میچ آپ کو اینڈ میں 2 چھکے لگا کے, بٹ اس وقت تک فل مطلب آئیز آن دا گیم تھی. A lot of people that were probably not even watching the match were then tuned into the match, Misbah, because again وہی چیزیں, the frailty in the Pakistan batting lineup has been exposed time and again. The weakness that's there, that you know even against Ireland ان سے اسکور نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, یہ اس میں حقیقت ہے, لیکن ایک چیز ہمیں یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ انفارچونیٹلی جو ان کنڈیشنز میں بھی ہم کھیل رہے ہیں, وہاں جو بھی ٹیم ساتھ بھی کھیل رہی ہے ان کی بھی یہی حالت ہے. حالانکہ آئرلینڈ کی اچھی بڑی بیٹنگ لائن اپ ہے, بٹ ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو سلائٹلی بیٹر کنڈیشنز ملی ہیں. بعد میں تھوڑا سا پچ ایز آؤٹ ضرور ہوتا ہے. فرسٹ اننگ میں تو بہت زیادہ سیم ہو رہا تھا اور بڑی مشکل ہو رہی تھی. پاکستان کو بیٹر شو کرنا چاہیے تھا, بٹ اسٹل آئی مین دا پرابلمز آر دیئر. جب آپ کی بیٹنگ لائن اپ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جب 6 آپ کے ایسے بیٹسمین آپ کے پاس نہیں ہوں گے جو کہ آل راؤنڈ بیٹسمین ہوں, جن کو ہر کنڈیشن میں, ہر سچویشن میں, ہر قسم کی بالنگ کھیلنا آتی ہو, اس وقت تک یہ پرابلمز آئیں گی. جیسے ہی آپ تھوڑی سی کنڈیشنز آپ کے لیے ایسی آتی ہیں کہ جہاں آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے یا تھوڑا سا آپ نے چینج کرنا ہے گیم کو اس کے مطابق, تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ اب کیا کرنا ہے ہم نے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ون وے کرکٹ کھیلے ہوئے موسٹلی لوگ, T20 ٹرو پچز کے کھیلے ہوئے لوگ
بہت زیادہ سارے فارمیٹس کی کرکٹ نہیں کھیل رہے ہو تو وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے یا تھوڑا سا پچ اگر ٹرکی آ گیا تو اس پہ کیسے کھیلنا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. اور ادر وے دوسری سائڈ پہ جب ہم فلیٹ ٹریکس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی 160 سے اوپر والی جب پچ آتی ہے یا 170 سے اوپر والی پچ آتی ہے تو پھر ہمارا دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اگریسو کرکٹ بھی جو کھیلنی پڑتی ہے وہ بھی نہیں کھیل پا رہا ہے. تو یہ ورلڈ کپ تو بیسیکلی اٹس لائک این آئی اوپنر فار دا ہول, ناٹ اونلی فار دا ہول ٹیم جو کھیل رہے ہیں بلکہ پورے ملک کے لیے جو کرکٹ چلا رہے ہیں, جو سلیکٹر ہیں, سب کے لیے کہ بھئی ہم نے آگے کس طریقے سے کرکٹ کو لے کے جانا ہے, ہم نے ساری چیزیں کیسے ٹھیک کرنی ہے. اگر اسی طرح جائیں گے تو پھر اور زیادہ یہ چیزیں بری سے بری ہوتی جائیں گی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے یا ابھی کی بات نہیں ہے, ہم کنٹینیوسلی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پچھلے جو پورے سال کی ہے یا اس سے بھی پہلے کی, یہ جس طرح ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا اور اینڈ پہ رزلٹ 2 سالوں کے بعد آتا ہے, وہ آتا ہے بیسیکلی آپ کا جو رزلٹ کارڈ آتا ہے. تو یہ صرف رزلٹ کارڈ ابھی آیا ہے, ورنہ اس کی جو گراؤنڈس تھے یا اس کے جو انڈیکیٹرز تھے وہ تو آپ کو بہت سے پہلے سے شروع ہو گئے تھے. بٹ اسٹل وہی مسٹیکس. So now we have to do something about all these problems. جی شعیب رضوان ہو گئے, پھر بابر کے علاوہ فخر زمان, عثمان خان, ایوری ون ان دیٹ مڈل آرڈر اسٹرگلڈ اینڈ دا ٹاپ آرڈر از ویل اپارٹ فرام بابر. مڈل آرڈر تو کوئی بھی نہیں ہے, سارے اوپنرز ہیں. ایگزیکٹلی سو مڈل آرڈر تو کوئی بھی نہیں ہے, سارے اوپنرز ہیں. ان کو جو ہے بنایا ہوا ہے. دیکھیں آپ کی جو آپ نے پلیئر سلیکٹ کیے ہوئے ہیں موسٹلی اوپنرز ہیں. اب اوپنرز مڈل آرڈر میں کھیلے آگے تو ٹف ضرور ہوتا ہے, لیکن جب پھر کنڈیشنز بھی ٹف آ جائیں تو پھر اور ٹف ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو اسٹرائک روٹیشن چاہیے ہوتی ہے. اور جو اوپنرز ہوتے ہیں یہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں باؤنڈریز پہ. تو جب آپ ان کو مڈل آرڈر میں لے کے آتے ہیں تو کنڈیشنز ٹف آ جائیں تو وہ تو ہے تو اوپنرز ہی نا, ان کو شاٹس کھیلنے ہیں اور وہ شاٹس آسانی سے لگتے نہیں ہیں. اور میرے خیال میں آج بھی وہی تھا کہ صرف آپ نے پچ پہ جو ہے ٹکنا تھا. جو ہم لوگوں نے دیکھا بابر نے آج, اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے بالکل یہ نہیں سوچا کہ میرا اسٹرائک ریٹ اچھا ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں. جو آن دیٹ گیون ڈے آپ کے پاس سناریوز آتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور اسی لیے بابر کھڑے رہے وہاں پہ, اور ان کے سامنے بے شک بیٹرز جو تھے وہ آؤٹ ہو رہے تھے, لیکن آپ کو 107 میں چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپس چاہیے تھیں اور وہ ضرور ملی. ایگزیکٹلی یہی جو آپ نے بات کی تھی کہ چھوٹی پارٹنرشپ چاہیے تھی, اور ایک جو پارٹنرشپ تھی وہ عباس افریدی نے بھی پرووائڈ کی. 17 رنز والی بہت اچھی پارٹنرشپ تھی وہ, جو انہوں نے 17 رنز بنائے. وہ بڑے امپورٹنٹ 17 رنز تھے. بازت ان دا کانٹیکسٹ آف تھنگس تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشنز ہمیں نظر آئی, ورنہ میچ تو پھنس گیا تھا. ہاں میچ تو اگر ان کے پاس کوئی اچھا اسپنر ہوتا یا 5ویں بولنگ آپشن ٹھیک ہوتی تو میچ اور زیادہ کلوز ہوتا. لیکن صحیح ہے, مطلب اس کا پہلا میچ تھا ورلڈ کپ کا, اور اس طرح پہ آ کے ایک اس نے جو چھکا مارا اس سے بہت سارا پریشر ریلیز ہوا. بٹ اس کے لیے ایک ویری گڈ ایکسپیرئنس, اگر وہ اینڈ تک رہتا تو اس کے لیے اور بھی اچھا ایکسپیرئنس تھا. بٹ دا کنٹریبیوشن ہی میڈ, کیونکہ بابر نے اس وقت یہی طے کر لیا تھا کہ میں تو ایک طرف سے کھیلتا رہوں گا, تو سامنے والے نے ہی رنس کرنے, اس نے کیے. اس کے بعد آ کے پھر شاہین نے کیے, تو وہ گیم پلان وہ تھا, اس پہ وہ پورے اترے. بالکل پورے اترے. اور جیسے بات ہو رہی تھی کہ جی اوپنرز ہیں بہت زیادہ, بٹ آپ کے پاس جو رول آپ کو دیا گیا تھا, عماد وسیم, شاداب خان, جو آپ کے آل راؤنڈرز تھے. عماد وسیم واز براٹ بیک بیکاز یو تھاٹ کہ وہ پرفارم کر سکیں گے, اینڈ شاداب انکلوڈنگ بیکاز شاداب has not had the best of World Cups, Shoaib. I mean, he struggled with the bat and he struggled with the ball as well, and you were playing him essentially as a batter because کچھ تو میچز تھے جس میں انہوں نے بولنگ ہی نہیں کرائی. So not a great World Cup for him, and obviously an eye opener کہ Pakistan was really lacking in that department. بالکل. اور آج ان کا جو ڈسمسل تھا, اگر ایسا آؤٹ ہونا شروع ہو جائے بیٹر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ
کی مطلب بالکل ہی لک نہیں ہے کہ لیگ سائڈ پہ اتنا برا بال اور وہ بیٹ کو بھی لگ گیا اور بہت اچھا کیچ بھی ہو گیا, تو یہ بہت ریئر ہوتا ہے. سو اٹ شوز کہ ایک تو ان کا کانفیڈنس بھی بالکل اس وقت جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ بہت کم ہے, اور دوسرا لک تو بالکل ہی نہیں ساتھ دے رہی ہے. ورنہ ایسا بال تو یہ دیکھیں کہاں پچ ہوا, اس کے بعد بیٹ کو لگا, کیپر جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں گیا, اس نے فرسٹ اسٹیپ بھی لیا, پھر ڈائیو کی, جو آئیڈیل سیناریو بنتا ہے کسی کے آؤٹ ہونے والا وہ بنا ان کے اس میں. ہاں یہاں پہ ایک چیز یہ ضرور ہے کہ اب ان کو جو ہے میرے خیال میں ان کو لمبی کرکٹ کھیلنی پڑے گی, ڈومیسٹک میں لمبی کرکٹ کھیلیں, اسپیشلی 4 ڈے کرکٹ کھیلیں. اور اگر وہ نہیں بھی آ رہی ہے 4 ڈے کرکٹ, تو جو بولنگ ہے وہ لمبے اسپیلز کریں, ایک اس پہ کام کریں. اور دوسرا بیٹنگ, ان کو اپنے ساتھ ایک بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ ایز اے بولر کھیلنا چاہتے ہیں, ایز اے بیٹر کھیلنا چاہتے ہیں, جو جس بھی فیلڈ میں کھیلنا چاہتے ہیں, ایز این آل راؤنڈر کھیلنا چاہتے ہیں, بیٹنگ آل راؤنڈر, بولنگ آل راؤنڈر, وہ پہلے اپنے آپ کو کلیئرٹی دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو تھنک ٹینک ہے, مینجمنٹ ہے, یا جو بھی ہیں, ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے وہ بات کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں. لیکن ان کو ایک چیز ضرور کرنی پڑے گی, اب ان کے پاس ٹائم بھی ہے, ان کو وہ سلائڈر بال سیکھنا ہی پڑے گا. لیگ اسپنر کی وہ کوالٹی, اس کے بغیر لیگ اسپنر آدھا ہے اگر اس کو سلائڈر نہیں آتا. ہم نے ایڈم زیمپا کی صورت میں آپ دیکھ لیں, ان کا سلائڈر بال جو ہے, اور وہ بہت افیکٹو بال ہے, ایک وہ ہے. پھر اس کے بعد آپ عادل رشید کو دیکھ لیں, وہ بھی ہیں. اسامہ میر کو بھی وہ والا بال سیکھنا پڑے گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کوالٹی جو ہے, اور آپ کے پاس نا وہ آئے گی, ویریشن آئے گی. جب آپ کے پاس ویریشن آتی ہے پھر ہی آپ افیکٹو ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ریسٹ اسپنر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ آپ کا رنز روکنے والا بولر بنے, ہو ہی نہیں سکتا, کرکٹ میں ہی نہیں ہو سکتا. وہ آپ کا ہمیشہ اٹیکنگ آپشن رہے گا, اور اٹیکنگ آپشن کے پاس جو ہے آپ کے پاس ویریشن ہونی بہت ضروری ہے. سعید اجمل کو کیا چیز سیپریٹ کرتی تھی, ثقلین مشتاق کو کیا چیز سیپریٹ کرتی, ان کا دوسرا, ان کو وہ آتا تھا, اس لیے وہ ہمیشہ وکٹ لینے آتے تھے اور اٹیکنگ بولر کھیلتے تھے. اور دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے شاداب کے کیس میں, دیکھیں we've been carrying him with that bad form for such a long time. اچھا, اس کا نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ ان پہ آ رہا ہے, مینٹلی آپ کو بہت زیادہ اس کا افیکٹ آتا ہے, کیونکہ وہ پیچھے کا جو پریشر ہے وہ ماؤنٹ ہوتا رہتا ہے. آپ ان اے گڈ وے ٹیم سپورٹ کر رہی ہے ان کو کہ ٹھیک ہے یہ کر جائیں گے, یہ کیونکہ 3 ڈائمینشنل پلیئر ہیں تو یہ ٹیم کے لیے افیکٹو ہے. لیکن وہ جو پریشر ایڈ آن ہوتا جاتا ہے, اور سڈنلی جب وہ ورلڈ کپ کا پریشر ہے, وہاں 1-2 گندی پرفارمنسز آتی ہیں, اچھی پرفارمنسز آپ کی نہیں آتی, تو ایک دم سے وہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں, اور آپ ایک دم سے بہت ہی زیادہ اس پریشر میں چلے جاتے ہو, آپ کے لیے پرفارم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ پریشر آف ہونا چاہیے ان سے, وہ کھیلیں جو بھی کرکٹ ان کو ڈومیسٹک کرکٹ یا لمبی کرکٹ ملتی ہے اس میں اچھی فارم, ایک اچھی پرفارمنسز کریں, اینڈ دین وہ واپس آئیں. تو مجھے لگتا ہے یہ پیچھے والا جب تک یہ جو ایکسیس بیگیج ہے نہیں اترے گا, وہ جب بھی کھیلیں گے ان کے لیے اور زیادہ پرابلم ہوگی. ایک چیز یہاں پہ نا یہ ضرور شیئر کرنی چاہیے کہ ایڈم زیمپا IPL نہیں کھیلنے گئے تھے یہ والا, رائٹ, اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ مائی پرائورٹی از دیٹ دا ورلڈ کپ وچ از کمنگ. رائٹ. So priorities are very clear. وہی بات ہو جاتی ہے سم ٹائمز سائیکولوجیکلی بھی when you are out of form, جیسے کہ مصباح نے کہا, تو it plays on your head and you're unable to live. Maybe the need of the hour is that he needs a break, at least from the national team. He needs to go and go back to his basics and develop certain skills like Shoaib is saying, and then sort of try and make a comeback. We'll take a short breather کے بعد جب ہم واپس آئیں گے then we'll be discussing Pakistan's bowling. Back with the flick and we were talking about Pakistan versus Ireland. اور break سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کی بیٹنگ کے اوپر کہ کس طرح سے middle order couldn't really perform throughout the World Cup. The struggles of Shadab Khan, how he needs to get back to basics in the domestic area. But bowling wise, Bazit, Pakistan کی bowling throughout actually has done a reasonable job in even today. اگر دیکھا جائے تو it's just comparatively, right? You're comparing it to our batting. I know you've got a smile on your face, but obviously low pressure environment تھی,
but bowling throughout has been decent. نہیں بولنگ ڈیسنٹ آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ یو ایس اے سے میچ جو ہارے اس میں آپ سے ڈیفینڈ نہیں ہوا. یہ پچز جو تھیں بولنگ کنڈیوسو پچز تھیں. یہاں پہ بھی اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوالٹی آف سوئنگ بولر لائک شاہین اینڈ عامر اچھا نہیں کریں گے تو پھر تو بہت مشکل ہے. یہ اتنی کنڈیوسو کنڈیشنز ویری ریئرلی آپ کو T20 کرکٹ میں ملتی ہیں. آپ پہلا میچ یو ایس جو آپ کو سب سے بڑا میچ جو آپ کو ابھی تک چبھ رہا ہے وہ یو ایس اے والا میچ ہی ہے, اور وہاں پہ آپ کی بولنگ آپ نے میسو لیٹ ڈاؤن آپ کو کیا. آپ بیٹنگ کو بھی یس بلیم کرتے ہیں لیکن بولنگ کو ہی آپ کی مطلب پاس نہیں ہوگی. آج بہت اچھی بولنگ کی, کنڈیوسو تھا. آج اس نے لینتھ جو شاہین نے استعمال کی وہ بالکل پرفیکٹ تھی, سارا کچھ زبردست تھا. لیکن ایسی کنڈیشنز ہمیں پہلے بھی ملی تھیں, تو وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بولنگ ہماری اس ورلڈ کپ میں بہت اچھی رہی. جب ان کو اتنا زیادہ ایڈوانٹیج تھا تو پھر اس لحاظ سے وہ ایڈوانٹیج وہ کیپٹلائز نہیں کر سکے. آج ان کی اگر آپ آج صرف لینتھ دیکھ لیں جہاں سے یہ آؤٹ کر رہے ہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے 2 میچز میں یا جب انہوں نے بال کیا نئے بال سے تو یہ لینتھ انہوں نے استعمال کیا. عامر نے خیر بہت ہی اچھی بالنگ کی, اس کو تو آئیڈیا تھا پہلے اوور کے بعد ہی کہ لینتھ کون سی کرنی ہے. پہلے انفارچونیٹلی آئرلینڈ کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ٹاس ہار گئے اور یہ وکٹ انڈر دا کورس تھی, سیم بھی ہو رہا تھا, سوئنگ بھی ہو رہا تھا, اور جب تب پاکستان کی بالنگ حاوی ہو جائے تو پھر وہ نہیں ہلنے دیتے. ٹھیک ہے, but that's a good point actually, Shoaib, that he's making, that you know in that match against USA, because the one thing that we've seen from Shaheen so far is that aaj he was right on the money in terms of his bowling, but in the previous matches he was unable to adapt to the conditions, like جس قسم کی وہ bowling جو lengths کرا رہے تھے. دیکھیں اچھی چیز یہ تھی آج کے میچ میں کہ انہوں نے فرسٹ بال کے بعد جو ان کا اوور کا فرسٹ بال تھا جس پہ ڈرائیو لگا, اس کے بعد انہوں نے فوراً ریئلائز کیا کہ یہ اس جگہ پہ نہیں جو ہے مجھے تھوڑا سا وہ جو رہتی ہے 6 to 8 میٹر والی جو لینتھ ہے یا 5 to 8 میٹرز والی اس لینتھ پہ آنا پڑے گا. سو ہی ریئلائزڈ, اور یہ اچھی چیز ہے. لیکن مجھے ایک چیز جو ہے جس پہ جو مجھے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ 20 اوور کرکٹ ہو چاہے وہ 50 اوور کرکٹ ہو, شاہین کو اب یہ چیز سیکھنی ہے کہ مڈل اوورز اور ڈیتھ اوورز کیسے کرنے ہیں. پریڈکٹیبل نہیں ہونا, جیسے انہوں نے فرسٹ اوور میں اپنا سیکھا ہے نا کہ اگر یار میرا یارکر پہ نہیں آؤٹ ہوا, سوئنگنگ جو اندر آتا ہے, تو اب مجھے تھوڑی سی لینتھ پیچھے لے کے آنی ہے. اسی طرح ان کو مڈل اوورز میں بھی اور جو ڈیتھ اوورز ہے اس میں بھی سلو بمپر اور تھوڑا سا وہ جو 6 to 8 میٹر والی لینتھ ہے, جب ریورس ہو رہا ہو تو وہ ہی از ٹو گڈ, ہی گوز ہز راؤنڈ دا وکٹ اور وہاں سے وہ باہر بال نکلتا ہے, وہ بہت افیکٹو ہے. لیکن اب ان 2 چیزوں پہ شاہین کو کام کرنا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو جیسے انہوں نے لینتھ تھوڑی سی پیچھے کی تھی تو ایک بیٹر ہیں جو آن کھیلتے ہوئے لیگ بھی 4 ہوئے, تو وہ بھی پھر جب یارکر آیا تو کیونکہ وہ پریڈکٹیبل نہیں تھے تو اب بیٹر بھی جو ہے اس نے بھی سوچنا شروع کر دیا پتہ نہیں کہ کیا کریں گے, 6 to 8 میٹر والی لینتھ سے اندر بال لے کے آئیں گے یا یارکر کریں گے. تو اسی طرح آپ نے پریڈکٹیبل نہیں ہونا, وچ از اے گڈ سائن فار ہم. ٹھیک ہے, نہیں ایبسلیوٹلی وہ جو ایک بات ہو جاتی ہے مصباح, انڈرسٹینڈنگ how to bowl in different phases of the match, you know, like obviously opening کے ساتھ ہم نے کو دیکھا ہی ہے کہ normally he's had success in that in the power play, but understanding کہ کس طرح سے change کرنا ہے اپنی skill کو, کس طرح سے adapt کرنا ہے according to different phases of the game, that's also very important. بالکل, تبھی آپ کمپلیٹ بولر بنتے ہیں. ہم لوگ ابھی ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ جب آپ ڈفرینٹ فیزز کے ہی پلیئر رہ جاتے ہیں, سرٹن فیزز کے ہی پلیئر رہ جاتے ہیں بولر یا بیٹسمین, پھر ٹیم سفر کرتی ہے, پھر آپ کی پرفارمنسز بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو گیون سچویشن کے علاوہ جب بھی آپ کے پاس گیم آتی ہے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. گیند سوئنگ ہو گیا تو ٹھیک ہے, فولر گیند کر کے آپ نے لیگ بفور یہ بولڈ کر لیا, لیکن اگر اس کو ایڈجسٹ کر جاتا ہے کوئی بیٹسمین, وہ کراس نہیں جاتا, ویٹ کر رہا ہے, اس پہ آپ کو ڈرائیو پہ چوکے مار دیتا ہے اور سوئنگ نہیں ہو رہا, دین واٹ نیکسٹ. اگلا پلان آپ کے پاس فوراً ہونا چاہیے. اوکے ناؤ آئی ہیو ٹو پل دا لینتھ بیک, شارٹ بال آئے گی, ڈفرینٹ لائن ڈفرینٹ اینگل سے میں نے بال کرنے ہیں. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آج تک ہمارے جو بالرز ہیں جو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, کہ ہم نے مڈل فیز اور اینڈ فیز میں کون سی فیلڈ رکھ کے کون سے آپشنز اپنے یوز کرنے ہیں.
ہم اور دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیٹسمین کی جو سامنے کھیل رہا ہے اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. ٹھیک ہے ہماری اسٹرینتھ یارکر ہے, ٹھیک ہے ہماری اسٹرینتھ سلور ون ہے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جس کو آپ بال کر رہے ہیں جس کنڈیشن میں اس کی اسٹرینتھ کیا ہے یا اس کی ویکنیس کیا ہے. یہ بھی ہم مس آؤٹ کرتے ہیں اکثر. میں بار بار یہ چیز اس وقت بھی ٹیم میں جب تھا اس میں بھی بات کرتا تھا کہ اگر شاہین جیسے بالنگ کرتا ہے اینڈ کے اوورز میں یارکر کرتا ہے راؤنڈ دا وکٹ آ کے, اور دوسرا وہ یہ والا سلور ون کرتا ہے, اور آپ 90% مور دین 90% آپ دیکھیں گے کہ دو بڑے امپورٹنٹ فیلڈر ہیں اس ٹائم پہ, یارکر اور یہ جو سلور ون ہے. ایک تو آپ کا لانگ آف کا فیلڈر, وہ ہمیشہ مڈ آف ہوتی ہے اور بڑی دفعہ اوپر سے چوکا گیا یا چھکا گیا, جو ہوا تھا یو ایس اے کے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے فائن لیگ اوپر رکھی ہوتی ہے, اسکیئر اور مڈ وکٹ پیچھے رکھی ہوتی ہے. اکثر کوئی یارکر کو اگر 140 کی پیس پہ ہارس رہو کوئی بھی یارکر کر رہا ہے اور پرفیکٹ یارکرز ہو رہے ہیں, تو دین بیٹسمین کے پاس اس کا حل کیا ہے, اس نے زیادہ سے زیادہ یہ لیپ شاٹ کھیلنے جانا ہے. تو اور وہ جو کھیلتا بھی ہے اس پہ کئی دفعہ فائن لیگ اوپر ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے فوراً کرنی ہے. ہم نے اس سے پہلے کہ وہ چوکا یا چھکا مارے ہم نے ایک سٹیپ آگے رہنا ہے. تو یہ چیزیں پرو ایکٹیولی ہمارے سارے بالرز کو اور ایز اے ٹیم ہم نے سیکھنی ہے. اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے, کلوز گیم ہارتے ہیں, کبھی 1 رنز, کبھی 2 رنز, کبھی 4 رنز کے مارجن سے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. انڈیا کے اگینسٹ بھی میچ میں اگر آپ دیکھیں تو مارجن کیا تھا اینڈ پہ, اینڈ پہ تو وہی 4-5 رنز کا مارجن ہی رہتا نا. تو یہ چھوٹے چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ ہم نے ایز بالرز ایز ٹیم سیکھنی. ٹھیک ہے بازد, جو انہوں نے بات کی کہ فیلڈ پلیسمنٹس وغیرہ, وہ تو obviously آپ کی لیڈرشپ کے نیچے آتا ہے, اور از اٹ دا بولرز جاب ٹو بی سیٹنگ ہز اون فیلڈ؟ دیکھیں لیڈرشپ پہ تو آتا ہے, لیکن اب یہ شاہین شاہ افریدی, ایون حارث رؤف فار دیٹ میٹر, کافی انٹرنیشنل کرکٹ کھیل گئے ہیں. ان کو بھی پتہ ہوگا کہ میری بولنگ اسٹرینتھ کیا ہے اور میں اس وقت کیا کرنے جا رہا ہوں. ہم نے تو حارث کو بار بار دیکھا آخری اوور میں کہ بابر اس کو ڈانٹتا ہے کہ یہ بال کون سا کر دیا, تو وہ سیم پیج پہ نہیں ہے. نہ بابر نے فیلڈ وہ سیٹ کی ہوئی ہے جو اس نے بال کرنے لگا ہے, نہ حارث کو یہ اندازہ ہے کہ مجھے کدھر فیلڈ چاہیے. تو وہ دونوں سیم پیج پہ نہیں ہے. لیڈرشپ تو ہے, لیکن جو آپ جیسے مصباح بات کر رہا ہے یا ملک بات کرتا ہے کہ اگر آپ نے ایک یہ بال کرنا ہے تو اس کے مطابق آپ فیلڈ لیتے ہو. اگر آپ نے یہ بال کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ فیلڈ نہیں لے رہے تو یہ از ناٹ اونلی کیپٹن رسپانسبلٹی بٹ آلسو اگر آپ کے یہ سینئر بالرز ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ اس بال پہ زیادہ چانس ہے کہ مجھے مڈ آف پہ لگ سکتا ہے یا مجھے اسکوائر پہ لگ سکتا ہے, مجھے یہاں فیلڈ چاہیے. تو وہ دونوں مطلب دونوں نہیں بات کر رہے آپس میں, یا دونوں communicate But نہیں that کر shows اس lack کی- of communication and trust between the captain and the bowler, because either of the parties, ایک تو بندہ ہے نا ان میں سے, یا تو اس کا پیغام اس کو صحیح طرح پہنچ نہیں رہا یا ان کا پیغام ان کو نہیں پہنچ رہا. دیکھیں یہ وہ چیزیں کوئی ہیں تو- جو بہت ضروری ہیں, جو ہم گیم پلان جب ڈسکس کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آپشن ڈسکس کرتے ہیں, ڈفرینٹ فیلڈ پلان ڈسکس کرتے ہیں, تو اس وقت یہ بالکل ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اگر میری فیلڈ ہوگی تو آپشنس کیا کیا ہے میری. یارکر ہے, سلو ون ہے, اندر والا یارکر ہے, باہر والا, سرٹن ایک فیلڈ سیٹ پہ. میں ایگزامپل دوں گا آج کی کہ عباس افریدی, ٹھیک ہے وہ ابھی اتنی زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلا اور ابھی پی ایس ایل کھیل کے آیا, آج پہلا میچ کھیلا, بٹ ٹوڈے آپ سمجھتے ہیں کہ جی نارمل لینتھ آپ نے ہٹ کرنی ہے کیونکہ آف دا سیم آپ کو پچ پہ موئسچر مدد مل رہی ہے, اینڈ دیٹ از ڈیفیکلٹ لینتھ ٹو ہٹ. وہی جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں گڈ لینتھ جو 6 to 8 میٹرز لینتھ ہے, بٹ انہوں نے ایک گیند آگے کیا, اس پہ ان کو چھکا لگا یہاں پہ 3 اوور میں 31 رنز ہوئے ان کو. پھر ایسی پچ پہ جب موئسچر ہے اور گیند تھوڑا سا گرپ بھی ہو رہا ہے اسپنر کا, آپ ہمیشہ یہ والا سلور ون کرتے ہیں, رول کرتے ہیں فنگرز کو, ان ٹو دا پچ مارتے ہیں تاکہ وہ گرپ ہو گیند اور اسپن ہو, جیسے عامر بھی کر رہا تھا, جیسے انہوں نے بھی کیے. وہاں پہ انہوں نے بیک آف دا ہینڈ سلور ون کیا. بیک آف دا ہینڈ اس پچ پہ کچھ نہیں کرے گا, موئسچر کو کوئی سلو آنا ہے, آرام سے بلے میں آیا چھکا. تو یہ وہ چیزیں, اب 2 چھکے آپ نے اپنی غلطی سے 2 باؤنڈریز کھا لی. ایک آپ نے ایسی پچ پہ آگے گیند کیا ہے جہاں پہ ضرورت نہیں ہے, آپ کو دور کی لینتھ سے نارمل پیس پہ بال کر رہے ہیں تو وہ نہیں کہیں پہ بھی جا رہا. اور دوسرا آپ نے یہ والا سلور ون آگے کر کے چھکا, اب 12 رنز وہ آپ کو ہو گیا اور 31 ہو گیا 3 اوور میں.
ورنہ کتنا ہوتا, ہو سکتا ہے 18 یا 17 رنز ہوتے آپ کو 3 اوورز میں. اینڈ آف دا ڈے میچ ایسے بیچ میں پھنسا ہوا تھا. تو دیٹ میٹرز. یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں, یہ جب آپ ان میں نہیں جاتے, تو جب انڈیا, آسٹریلیا ایسی ٹیموں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ اینڈ پہ میچ کہیں نہ کہیں ایسا پھنستا ہے, وہ پریشر میں آپ کو وہ والی چیزیں جو آپ نے مس آؤٹ کیے ہوتے ہیں یا ان ٹیموں کو تھوڑا سا چانس دیا ہوتا ہے, وہ نہیں پھر آپ کو جانے دیتی. تو یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ بھائی جیسی مرضی سچویشن ہے, آسٹریلیا ہوگی, انڈیا ہوگی, دے ول ناٹ گیو یو اینی تھنگ لائک دیٹ. خام خواہ آپ کو 6 رنز یا 4 رنز یا 1 رن بھی نہیں دیں گے. یہ ہم نے سیکھنا ہے ایز اے ٹیم. دو چیزیں ہیں جو بہت بیسک ہیں. ایک ہے گیم اویئرنیس اور ایک ہے اسیسنگ دا کنڈیشنز اینڈ دین اپلائنگ یور سیلف, جو کہ ہمیں اس ورلڈ کپ میں دکھی. کیونکہ ایون نہیں ہے یہاں پہ کنڈیشنز, نہ بیٹر کے لیے اور بولر کے لیے بھی مارجن آف ایرر کم ہے. جب ایسا پچ ہو جو بولرز کو ہیلپ کرتا ہے, اگر آپ اچھی جگہ پہ بال نہیں گرائیں گے تو آپ کو پھینٹی بھی پڑے گی, جو کہ ہم نے دیکھا بھی. تو یہ دو بہت بیسک چیزیں ہیں, اور یہ تبھی امپروو ہو سکتی ہیں لانگ رن میں, جب آپ کی پروڈکٹ نیچے سے ہی اس کو گرومنگ ملتی جائے, وہ کھیلتا جائے, اور آپ اس کو تب کھلائیں جب اس نے ایٹ لیسٹ 2 سے 3 سیزن پاکستان کے کھیلے ہوں, جو بازید بھی بات کرتا ہے اور جو یہ بھی بات کریں. اب دیکھیں آپ, جیسے انہوں نے بات کی بڑی ٹیمز کی, اب آپ کیا کرتے ہیں, اب ہم لوگ ابھی تک ٹیلنٹ پہ چل رہے ہیں نا, را ٹیلنٹ. را ٹیلنٹ کیا کرتا ہے آپ کو, را ٹیلنٹ جو ہے اب وہ آپ کو ایک پنچ مار لیتا ہے, لیکن پھر اگلے آپ کو 15 پنچز مارتے ہیں. ایک لیول تک لے کے جا سکتا ہے, ایک لیول تک آپ کو را ٹیلنٹ لے کے جا سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کرنچ, اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے پھر بڑی ٹیمز کے ساتھ کرنچ سچویشن میں میچ جاتا تھا نا تو ہم ہارتے تھے. اب تو چھوٹی ٹیمز کے ساتھ بھی کرنچ سچویشن میں جا رہا ہے میچ تو ہم لوگ ہار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری خرابی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور یہ اب ٹائم آ گیا آنکھیں کھولنے والا بالکل, اور اس پہ کام کرنے والا. کیونکہ اس کے سامنے, ہمارے سامنے پرائم ایگزامپل ہے امریکہ کے ساتھ جو آپ کا میچ ہوا, وہ کرنچ سچویشن میں 2-3 دفعہ گیا اور ہم لوگوں نے کرمبل کیا. ہم مطلب وہ ہمارے پاس پھر بھی آ گیا سپر اوور میں, ہم نے سپر اوور میں بھی کرمبل کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو جو ہے آنکھیں کھولنا ہے اور کام کرنا ہے, اور کنسسٹنسی چاہیے. اگر نیشنل ٹیم میں تو ہمارا جو سسٹم نیچے ہے اس میں کنسسٹنسی چاہیے. اور یہ بیٹنگ پہ ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ پرابلم ہماری بولنگ کی بھی ہے, اور ہم نے ویسٹ انڈیز میں ایک ٹیسٹ میچ ہارے, 50 رنز چاہیے تھے آخری وکٹ پہ, میں ہی کوچ تھا وہاں پہ. وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا, بولنگ پچ تھی, ٹھیک ہے کیچ ڈراپ ہو, بٹ اسٹل. پھر اگر ہم سیمی فائنل کی بات کریں 2021 کے ورلڈ کپ کی, وہ میچ بھی ہمارے ہاتھ میں تھا, وہ بھی ہماری بولنگ جس کوالٹی کی ہم بولنگ کہتے ہیں نہیں. پھر ایون فائنل جو آسٹریلیا میں میلبرن میں فائنل ہوا, وہ بھی کنڈیشنز ایسی نہیں تھی, وہاں ہم نے 6 میں 47 دے دیا for no loss at that pitch جہاں پہ گیند سیم ہو رہا تھا, ڈسپلن نہیں تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا انڈر پریشر, بالنگ میں بھی ہم نے کیسے میچ جیتنا ہے, اس کو بھی ہم نے بہتر کرنا. That's true. That's a good point actually, because that's been the one area where Pakistan has suffered کہ جب بھی پریشر آتا ہے کسی قسم کا, لو پریشر انوائرمنٹس میں بالنگ بھی بہت اچھا کرتی ہے, جہاں بھی پریشر آتا ہے تو ساری ٹیم جو ہے اٹ ایکچولی انڈر پرفارمس. سو وی ٹاکنگ اباؤٹ آج کی پرفارمنس, اینڈ وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ کیا چیزیں جو ہیں پاکستان امپروو کر سکتا ہے. عماد وسیم نے بھی آج بالنگ کرائی اور انہوں نے 3 وکٹیں لیں, اور بیٹنگ میں ان کی پرفارمنس نظر نہیں آئی شعیب, بٹ ایٹ لیسٹ ہی ہیز بین ڈیلیورنگ ود دا بال. جو ایک, کیونکہ شاداب کو پہلے آئے, ان کو 11 رن پڑ گئے, دین کوئکلی ان کو چینج کیا, عماد آئے. سو ان دیز کنڈیشنز ہی ہیز تھرائیوڈ. بالکل, عماد وسیم جو ہے بہت کانفیڈنٹ بولر ہیں, ان کو آپ کسی بھی سچویشن میں لے کے آئیں تو وہ آپ کو اچھی بولنگ کر کے دیتے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کو یہ سمجھ ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ سچویشنز میں آتے ہیں آپ کو کس ٹائپ کی بولنگ کرنی ہے. اور ایک آپ اور چیز دیکھیں کہ وہ بیٹسمین کو پڑھ کے پھر اس طرح کا بال کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر 2 بیٹرز کھیل رہے ہیں تو دونوں کو ایک ہی جگہ پہ بولنگ کرتے ہیں, نہیں, وہ اسیس کرتے ہیں کہ ان کے اسٹرانگ ایریاز کہاں ہیں اور میں وہاں پہ بال نہیں کروں گا, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. رہی بات ان کی بیٹنگ کی, تو بیٹنگ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہی کین ڈو ونڈرز, کیونکہ ان کو اسیس کرنا آتا ہے
لیکن یہ ہے کہ اب میرے خیال میں کیونکہ میں نے بھی ان کے ساتھ بیٹنگ کی ہے, کھیلا بھی ہوں میں ان کے ساتھ مڈل آرڈر بیٹر کھیل رہا ہو جس کو سمجھ آتی ہو گیم اویئرنیس وہاں مڈل میں کھیلتے ہوئے, تو وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں. اس لیے آپ کو گائیڈنس چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے مڈل میں. دوسرا یہ بھی ہے کہ کنڈیشنز یہاں پہ ہر بیٹسمین کے لیے مشکل رہی ہیں. جتنے میچز ہم لوگ کھیلے ہیں, بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ پہلے میچ میں انجرڈ تھے, اویلیبل نہیں تھے, اور وہی گیم جو ہے ہمارے لیے بہت وائٹل ہو گئی. ورنہ جس طرح کی انہوں نے بالنگ کی ہے تھرو آؤٹ جب سے وہ ٹیم میں آئے ہیں, ایون وہاں پہ بھی آپ دیکھیں نیو یارک میں بھی جہاں نارملی پیسر اچھا کرتے ہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے بالکل ایسے بالنگ کی ہے باندھ کے رشبھ پنٹ کے سامنے انہوں نے لیفٹی کے سامنے جو ہے بولنگ کی اور بہت اچھی کی بولنگ. ایک اور بہت اچھی چیز ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی پریس کانفرنس, دیٹ ہی ہیز ایکسیپٹیڈ ٹیکن اونرشپ. مسٹیکس میں نہیں بولوں گا اس کو مسٹیکس, آپ کے پاس اگر کوئی ہرڈل آیا اس کو پوری کوشش کرتے ہیں حل کرنے کی. سم ٹائم آپ کو سکسیس ملتی ہے, سم ٹائم آپ کو نہیں ملتی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ہی کیم آؤٹ اینڈ ہی ایکسیپٹیڈ دیٹ. ٹھیک ہے, اونرشپ آف دا مسٹیکس اینڈ ٹیکنگ سم رسپانسبلٹی از واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ, جو کہ ان کی طرف سے ہمیں نظر آئی. ایک بریک لیتے ہیں.